تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر تم کسی کو سنوارنا چاہتے ہو تو اسے اکیلے میں نصیحت کرو، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ اگر تم لوگوں کے سامنے اسے نصیحت کرو گے تو وہ اس کا الٹا سبق لے گا۔ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس بات کو روز یاد کرو کہ ایک دن ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن خبردار کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرنا۔ جو بھی شخص آپ کو محفل میں شرمندہ کرتا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص تمہارا دوست نہیں بلکہ ایک منافق دشمن ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں کبھی مت جاؤ، چاہے وہاں آپ کی پسند کی ہر چیز موجود ہو۔ جو شخص مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے وہ ایک اور مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں جو کسی کے نیک سلوک سے درست نہیں ہوتے، لیکن جب ان پہ برا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ درست ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں روتا ہے اسے پھر اپنی تقدیر پر نہیں رونا پڑتا۔ مرد تب مرد ہوتا ہے اگر اس کی وجہ سے کسی عورت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر تم کسی رشتے کو توڑ چکے ہو تو اس رشتے کے بارے میں کبھی کسی سے بات نہ کرو، جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ کبھی بھی اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرنا، ورنہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے گا۔ ہمیشہ انجام سوچ کے کام کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اسے لوگوں کے سامنے کبھی بھی قسم کھانی نہیں پڑتی، بلکہ لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو کبھی بھی اپنے راز کی بات مت بتاؤ جس کا کوئی راز آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ اگر کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس کے وعدے سے لگاؤ، اگر وہ وعدہ پورا کرتا ہے تو اس میں ایمان ہے۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرو کہ اسے اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ یتیموں کا خیال رکھنے کی نصیحت۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یتیموں کے بارے میں ان کے منہ کبھی بھوکے نہ رہیں اور وہ تمہارے سامنے ضائع نہ ہوں۔ قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے کی نصیحت۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کرنے میں دوسرا تم پر سبقت لے جائے۔ ہم آہنگی اور اتحاد کی نصیحت۔
میں تم دونوں اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے، اپنے معاملات کو منظم رکھنے اور آپس میں صلح و آشتگی قائم رکھنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔